ہائی کورٹ ملتان بینچ کا پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ آرڈیننس کے حوالے سے کیس پر بڑا فیصلہ، ڈی آر سی کا قبضہ واگزار کروانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالتی حکم کے مطابق ڈی آر سی زمینوں پر قبضہ چھڑوانے یا دلوانے کا اختیار نہیں رکھتی۔ قبضے سے متعلق فیصلہ صرف عدالت یا ٹریبیونل کرے گا۔ جسٹس احمد ندیم نے انتظامی افسران کی طرف سے زمینوں کے قبضے کروانے کے خلاف کیس پر فیصلہ جاری کر دیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور لو پریشر سے شہری مشکلات سے دوچار، چولہے میں گیس آتی نہیں۔ سرگودا میں متبادل ایندھن کے طور پر لکڑیاں لوگ جلانے پر مجبور ہیں۔ چال مالکان بھی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگے۔ لکڑی کی فی من قیمت 200 روپے بڑھا دی گئی۔ ڈی جی خان میں ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ جاری، گھریلو صارفین فی کلو 70% سے زائد قیمت ادا کرنے پر مجبور۔ فی کلو سرکاری قیمت 209 روپے مقرر، دکاندار شہریوں سے 290 روپے وصول کرنے لگے۔ سونے کی قیمت میں نان سٹاپ اضافہ جاری، 24 گھنٹے میں سونا 2000 روپے مہنگا، 24 کیرات 4,60,000 میں فروخت، 22 کیرات کی قیمت 4,21,666 روپے فی تولہ ہو گئی، 24 کیرات فی گرام 43,400 روپے میں دستیاب۔ جنوبی پنجاب میں دھند اندھا دھند، موٹر وے M2 کو کوٹ مومن سے لاہور تک بند کر دیا گیا، ڈرائیور کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ ترجمان سینٹر ریجن کا کہنا ہے شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں، تیز رفتاری نہ کریں، آگے والی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھیں، رہنمائی اور مدد کے لیے ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ لودھرا میں علاج گاہوں کی نامکمل عمارتیں، 34 مراکز صحت کی نئی عمارتیں 2 سال سے تکمیل کی منتظر، 69 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد صرف 20% کام ہوا۔ مریم نواز کلینک کی عمارت بھی مکمل نہ ہو سکی، شہریوں کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں شمس آباد روڈ کی تعمیر میں تاخیر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، گرد و غبار، حادثات اور کاروباری نقصان پر عوام نے سڑک کی جلد تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر ڈیرہ غازی خان میں لغاری پل سے ملحقہ مانیکا کینال روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار۔ مبارک پور کے حسینی چوک پر مین ہول کا ڈھکن پھر ٹوٹ گیا، کسی بھی بڑے سانحہ کا خطرہ ہر وقت موجود، شہری سراپا احتجاج، کہا عارضی مرمت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ملتان میں گھنٹہ گھر چوک پر کراؤن فیلئر کا معاملہ، روہی کی خبر پر باسا انتظامیہ کو ہوش آ گیا۔ کراؤن فیلئر کے نیچے بوسیدہ پائپ لائن کا مرمتی کام مکمل، زمین خشک ہونے کے بعد سڑک کا مرمتی کام بھی مکمل کر لیا گیا۔ پیرا فورس کے علل صبح سبزی منڈی بہاولپور میں تاجروں کو بھاری جرمانے، انجمن آڑتیان سراپا احتجاج، منڈی میں ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ انجمن آڑتیان کا کہنا ہے منڈی کسی سڑک پر نہیں، چار دیواری کے اندر ہے، جہاں خرید و فروخت پر جرمانے ناقابل قبول ہیں۔ لودھرا میں ٹریفک پولیس ان ایکشن، 24 گھنٹے میں مختلف خلاف ورزیوں پر 234 چالان کیے گئے، مجموعی طور پر 4,98,000 روپے جرمانہ۔ ڈی پی او کا کہنا ہے ٹریفک قوانین کی پاسداری ہی حادثات سے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ سرگودا انتظامیہ نے سیال موڑ پر ٹریفک مسائل کا حل نکال لیا، ڈمپر اور گنے کی ٹرالیوں کے لیے نیا شیڈول جاری، شام 4 سے 7 بجے تک گنے کی ٹرالیوں کے داخلے پر پابندی، ڈمپرز کو صرف رات کے اوقات میں گزرنے کی اجازت، بغیر ریفلیکٹر ٹرالیاں سڑک پر نہیں آ سکیں گی، موبائل ٹیمیں اور پی ایس پی اہلکار تعینات۔ دنیا پور میں 7 سالہ بچی علیزہ کے اغوا اور زیادتی میں ملوث ملزم اقبال لرائن کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ملزم نے سال 2024 میں گلی میں کھیلتی علیزہ کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو سزائے موت، عمر قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔
منصنواد میں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس قیام کے 39 سال بعد اپنی بلڈنگ میں شفٹ ہو گیا۔ MNA عبدالغفار بٹو اور MPA فدا حسین بٹو نے نئی کالج کی بلڈنگ کا افتتاح کیا۔ کہا زیور تعلیم سے راستہ قومیں ہی ترقی کرتی ہیں۔ بہاول نگر کے طالب علم کی اپیل پر فوری ایکشن، گرین بس کے روٹ میں توسیع کا حکم کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بس روٹ پنجاب کالج تک بڑھا دیا۔ بس کی کالج آمد پر طلبہ نے بھنگڑے ڈالے اور پھول کی پتیاں نچھاور کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب زندہ باد کے نعرے طلبہ کا کہنا ہے محفوظ سفری سہولیات کی فراہمی پر مریم نواز کی شکر گزار ہیں۔ لیا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے وین سڑکیں بحال، پنجاب خوشحال پر عمل درآمد جاری۔ ڈپٹی کمشنر آصف علی ڈوگر کا چوک اعظم روڈ بھاگل اڈا کا دورہ، سڑک کی تعمیر و مرمت کے کام کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ معیار کے ساتھ کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کا یزمان کا دورہ، تحصیل اسپتال کا معائنہ کیا۔ مریضوں کو معیاری علاج اور بروقت ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا عوامی مسائل کے حل میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ہارٹی کلچر ایجنسی کا اجلاس، گلداودی کی سالانہ نمائش کی تیاریوں کا جائزہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر کا کہنا ہے 3 روزہ نمائش میں 25,000 گملے رکھے جائیں گے۔ اختتامی روز میں میوزیکل نائٹ کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ کرسمس کی آمد ملتان میں مسیحی برادری کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ صفائی ورکرز کو تنخواہوں کی ادائیگی شروع۔ M3 صفائی زون میں تقریب کے دوران مسیحی ورکرز میں چیک تقسیم کیے گئے۔ مسیحی برادری کا خوشیوں بھرا تہوار کرسمس، رحیم یار خان میں مختلف چرچز کے زیر اہتمام کرسمس امن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کلب چوک سے شروع ہو کر DC چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ادھر بہاولپور ابن مریم چرچ میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے بھی شرکت کی۔ میاں والی میں سپیریئر کالج کی رنگا رنگ تقریب، طلبہ کے طنز و مزاح پر مبنی خاکے اور روایتی رقص، مارکہ حق میں بھارت کی سبکی پر بھی ٹیبلو پیش کیا گیا۔ پولیس ویلفیئر پبلک سکول رحیم یار خان میں سپورٹس گالا، بچوں کے نعروں سے میدان گونج اٹھا، جوش دیدنی، تالیاں اور جیتنے کا جنون، بلیک، یلو، بلو اور ریڈ ٹیموں کا شاندار مارچ پاسٹ، رنگوں کی بہار۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، یوم قائد کے حوالے سے ملتان آرٹ کونسل میں پورٹریٹ مقابلہ، مختلف تعلیمی اداروں کے طلبہ کی شرکت، قائد اعظم کی شخصیت اور جدوجہد کو رنگوں اور برش کی مدد سے اجاگر کیا۔